الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارے 9 پارے مکمل ہو گئے اور 9ویں تراویح مکمل ہو گئی۔ شروع کی آیتوں میں 9ویں پارے کی قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے بے دین اور کافر لوگ تھے اور پھر متکبر، تو کہنے لگے لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک، ہم آپ کو اور آپ کی لوگوں کو اپنی بستی سے، اپنے علاقے سے نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے۔ او لتعودن فی ملتنا، یا پھر آپ واپس ہمارے دین میں پلٹ آئیں۔ قال اولو کنا کارہین، حضرت شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جانتے ہوں کہ آپ کا دین غلط ہے اور صحیح نہیں ہے، ناپسند کرتے ہیں ہم اس دین کو، بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم اس میں پلٹ آئیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلھا بالبأساء والضراء، کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو، کسی قوم کو، کسی شہر کو تباہ و برباد کر دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھیجتے ہیں اور پھر نبی کے ذریعہ سے انہیں سمجھایا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بستی پر حالات بھیجتے ہیں، کبھی تنگی کے حالات بھیجتے ہیں۔ یہ تنگی کے حالات اس لیے ہوتے ہیں کہ شاید ان حالات کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع کریں، اور جب دیکھتے ہیں کہ تنگی کے حالات کے باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر رہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم خوشحالی دے دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تنگی کے بعد جب انہیں نعمت ملے، انعامات کی بارش ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن ایسے جو کافر ہوتے ہیں تو پھر شیطان بھی تو ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ دیکھو، اگر تم غلط ہوتے یا اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہوتے یا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ محبوب نہ ہوتے، تو پھر تنگی کے بعد خوشحالی کیوں آتی؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ حالات کی وجہ سے تھا، ورنہ تو ایسا نہیں تھا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحالی کیوں دیتے؟ یعنی خوشحالی آنے کے بعد بھی سمجھنے کی بجائے الٹا اور زیادہ بہکنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ ہم یہ حالات اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ جب دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا تو پھر اللہ ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے، شہر والے، علاقے والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کر دیتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کو کھول دیتے، دروازے کھول دیتے، آسمان سے بھی ان کے لیے خیر کے فیصلے ہوتے، وقت پر بارش ہوتی اور زمین بھی اپنا اناج اگلتی، تو ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوتی، امن ہی امن ہوتا، ترقی ہی ترقی ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ بھئی ترقی، خوشحالی، اس کا تعلق ایمان اور تقوی سے ہے۔ باقی ذہن میں یہ آئے گا کہ ابھی تو یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ بے دینوں کو بھی خوشحالی دے دیتے ہیں، کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ خوشحالی دے دیتے ہیں۔ دیکھیے طوطے کو
خوشحالی دینا محبت کی علامت ہے، چوہے کو خوشحالی دینا اس کی موت کی علامت ہے۔ چوہے کو پکڑنے کے لیے اور اس سے جان چھڑانے کے لیے خوشحالی اس کے لیے بھی آتی ہے، لیکن وہ خوشحالی اس کی تباہی کی علامت ہوتی ہے۔ اور جو گھر میں طوطا پالا جاتا ہے اس کے لیے جو خوشحالی ہوتی ہے یہ محبت کی علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ خود فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کر لیتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اب برکات کے کیا معنی ہیں؟ برکات کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اگرچہ چیزیں کم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان میں ایسی برکت ڈال دیتے ہیں کہ تھوڑی چیز میں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور اس کے بے شمار واقعات ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، پانی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، پریشان ہیں سب۔ تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ پانی پورے لشکر میں سے اکٹھا کرو۔ جب پورے لشکر میں سے اکٹھا کیا تو وہ اتنا ہوا کہ بڑی مشکل سے 1 لوٹا پانی کا، 1 لوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا دست مبارک یوں رکھ دیا۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے ان جگہوں سے فوارے پانی کے نکل رہے تھے، اور پورے لشکر نے اس سے پانی پیا، برتنوں کو بھرا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ خندق کے موقع پر، جنگ خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے نڈھال تھے اور پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو میں نے اہلیہ سے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک بکری کا بچہ ہے اس کو ذبح کرتے ہیں، 3-4 کلو 5 کلو گوشت ہوگا، تو یہ گوشت اور 1-1.5 کلو آٹا ہے اس کا روٹیاں بناتے ہیں۔ تو آپ ایسا کریں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس چلے جائیں اور خفیہ طریقے سے آپ سے کہیں کہ آپ تشریف لے آئیں، اپنے ساتھ 2-3 ساتھیوں کو اور لے لیں۔ کہتے ہیں کہ میں جا کر کے حضور سے کہنے لگے، جب گھر سے نکلنے لگا تو اہلیہ نے تاکیداً کہا کہ دیکھنا شور نہ کرنا کہ مجھے شرمندگی ہو، مجمع آ جائے اور پھر ہم پورا نہ ہو سکے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے وہاں حضور کے پاس جا کر کے خفیہ طریقے سے آپ نے اعلان کر دیا، فرمایا چلو بھائی چلو، جابر کے ہاں دعوت ہے۔ کہتے ہیں جس سے ڈر رہے تھے وہی ہوا کہ میں نے، گھر والے نے تو کہا خاموشی سے، حضور نے اعلان کر دیا، اب اعلان کرنا تھا پورا مجمع۔ تو میں آگے آگے، حضور پیچھے پیچھے، تو میرے چہرے بیوی نے پڑھ لیا، کہا کیا ہوا؟ وہی ہوا؟ کہتے میں نے کہا نہیں، میں نے تو ویسے کیا جیسے آپ نے ہدایت کی تھی، لیکن آپ نے ہی اعلان فرما دیا۔ کہنے لگے اچھا، اگر حضور نے اعلان فرما دیا پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پھر اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو اور بس میں یہ تقسیم کروں گا۔ آپ نے فرمایا 10-10 لوگوں کو بلاتے گئے، 10-10 لوگوں کو بلاتے گئے، کھانا تقسیم کر لیا، سب نے کھا لیا، سیر ہو کر کے کھانا ویسا ہی تھا، کوئی کمی نہیں ہوئی۔ یہ برکت ہے، معجزہ ہے اللہ کے نبی کا۔ تو اللہ کبھی چیزوں میں فراوانی کر دیتی ہیں، نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں اللہ پاک۔ تو اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں اللہ کا وعدہ سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے۔ میں کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے حضرت نے ناجائز ٹیکس جو پہلے سے لگے ہوئے تھے وہ ہٹا دیے، کہا کوئی ٹیکس ویکس نہیں۔ جب ٹیکس ہٹائے تو جو کچھ حکومتی لوگ تھے کام کرنے والے، انہوں نے کہا کہ حضرت حکومت چلے گی کیسے چلے گی؟ آپ نے تو ناجائز ٹیکس ہٹا دیے۔ آپ نے فرمایا چلتی ہے چلے، نہیں چلتی نہیں چلے، ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلانی۔
ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلانی، عادل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ چلانی ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ خوشحالی آنا شروع ہو گئی، اور صوبوں سے جو خرچ ہونے کے بعد آمدن بڑھ گئی، انہوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مرکز کو بھیجا کہ یہ ہمارے صوبے میں اضافی تھا، ہم آپ کو بھیج رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو خط لکھا کہ ہم آپ کو بھیج رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، مجھے نہ بھیجیں، آپ اپنے صوبے میں خرچ کریں۔ انہوں نے کہا جی کیا خرچ کریں؟ حضرت نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اس میں جو بچیاں غیر شادی شدہ ہیں، اس سے ان کے اخراجات پورے کرو۔ انہوں نے کہا جی ہم نے وہ کر لیا۔ حضرت نے فرمایا اچھا ہے، جو لوگوں مقروض ہیں، اپنا قرض اتار نہیں سکتے، ان کے اخراجات پورے کرو۔ کہا جی وہ بھی کر لیے۔ کئی سارے بتائے حضرت نے کہ یہ انہوں نے کہا سب ہو گیا، پھر بھی اضافہ ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو، جو زمینیں ابھی بنجر پڑی ہیں آپ کے علاقے میں، ان کو ان خرچے سے ان کو کاشت کے قابل بناؤ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، علماء نے لکھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ نے ٹیکس ختم کر دیے، حکومت چلے گی کیسے، ان کے زمانے میں اللہ نے اتنی فراوانی کر دی کہ لوگ پیسے لے کر بازاروں میں نکلتے تھے، کوئی بھیک لینے والا، کوئی زکوٰۃ لینے والا، کوئی صدقہ وصول کرنے والا نہیں ملتا تھا۔ لوگ پریشان تھے کس کو دیں، کوئی وصول کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج کوئی ہے؟ اب بتائیں، جو 25 کروڑ روپیہ خرچ کر کے آئے گا تو وہ آ کر کے سب سے پہلے عوام کی خدمت کرے گا؟ نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، میرا کام غریبوں کی خدمت کرنا، حمایت کرنا ہے۔ تو یہ خدمت غریبوں کی مرمت کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، ہمیں یقین آئے یا نہ آئے۔ اگر وہ سب کچھ ہو جو ہماری آنکھیں کہہ رہی ہیں تو پھر ایمان کس بات کا، پھر تو مشاہدہ ہے۔ اور آج نہیں تو آپ پڑوسی ملک میں دیکھیں کیا ہے، سب کچھ نظام ٹھیک چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلی آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ پاک نے جب نبی بنا کر کے بھیجا، آپ فرعون کے پاس آئے تو آپ نے فرعون سے کہا حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، میں سچی اور حق بات کہتا ہوں، اللہ پر جھوٹ نہیں بولتا، اللہ نے مجھے آپ کے پاس نبی بنا کر کے بھیجا ہے، آپ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ کر دیں۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأتی بها ان كنت من الصادقین، کہا کہ اگر تو سچا ہے تو پھر کوئی نشانی لے کے آ، فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین، حضرت نے نشانی اپنی لاٹھی ڈالی، اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ فرعون جس تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس اژدہا نے اپنے منہ کا ایک جبڑا نیچے اور ایک اوپر، فرعون ڈر کے بھاگا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس پناہ لی اور کہا کہ اللہ کے لیے مجھے بچاؤ۔ علماء نے لکھا ہے فرعون موسیٰ علیہ السلام سے اتنا ڈرنے لگ گیا تھا، خوف زدہ ہو گیا تھا کہ حضرت کو دیکھ کر پیشاب نکل جاتا تھا اس کا، اتنا خوف زدہ ہو گیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. جتنے بھی حالات ہیں آپ پڑھیں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولتا، نہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں. قوم کے اوپر تو سختیاں کرتا ہے، سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، کہ بھئی ہم ان کے بچوں کو قتل کر دیں گے اور بچیوں کو زندہ رکھیں گے، یہ تو کہتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا خوف اس کے اوپر طاری ہو گیا، کہنے لگا کہ بھئی یہ تو جادو من لگتا ہے، اب جادوگر اکٹھے کرنے پڑیں گے. ملک سے تحریک چلائی، ملک سے جادوگر جمع کیے اور ایک دن طے کیا 3 لاکھ کم و بیش 3 لاکھ جادوگر جمع کیے. 300 اونٹ رسیوں کے ساتھ لاٹھیوں کے ساتھ لائے گئے اور بہت بڑے میدان میں پنڈال سجا، اس میں موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، جادوگر بھی آ گئے. جب جادوگر آئے قال القوا، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی پہلے آپ اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے یا ہم کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ پہل کریں، کوئی بات نہیں آپ کریں. انہوں نے پورا میدان سانپوں سے بھر دیا، ایک عجیب ہیبت طاری ہو گئی تھی. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اب آپ اپنی لاٹھی ڈالیں نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی ڈالی، ایک ہی نوالے میں ساری رسیوں کو اور سب کو ہضم کر لیا. یعنی سوچیں وہ ساری رسییں اور وہ ساری ڈنڈیاں جو 300 اونٹوں پہ تھیں وہ کہاں گئی؟ وہ تو لاٹھی ہی تھی، وہ تو لاٹھی ہی تھی نا، کہاں گئی؟ یعنی اگر اس کو زمین میں بھی دفن کریں گے تو زمین میں دفن کرنے کے لیے کتنا بڑا گڑھا چاہیے ہوگا، 300 اونٹوں کا سامان. وہ لاٹھی اللہ کا. جب یہ ہوا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جتنے بھی جادوگر تھے 6 لاکھ کم و بیش، کچھ جادوگر کچھ فرعون کی قوم کے، 6 لاکھ لوگ سجدے میں گر گئے. قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہنے لگے ہم جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اب فرعون بھی یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ پہلے تو اکیلے موسیٰ اور ہارون ہی سنبھالے نہیں جا رہے تھے، یہ 2 لوگ ہی قابو میں نہیں آ رہے تھے، تو اب یہ 6 لاکھ کا مجمع ان کے ساتھ ہو گیا اور باقی بھی اگر اسی طرح ان کے ساتھ ہو جائے گا تو ہماری تو حکومت گئی. تو شیطان تو تھا، شیطان کہنے لگا قال آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینہ لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون. کہا تم تو پہلے ہی ایمان لے آئے تھے اور تم نے اندرون خانہ ساز باز کر لی تھی، اس لیے کہ تاکہ تم یہاں کے شہروں پر قابض ہو جاؤ، اور تمہیں پتہ ہے کہ تم نے جو حرکت کی ہے اس کی سزا کیا ہے. اب دیکھیں ایمان کیا اللہ نے عطا کیا. دیکھو جب اللہ پاک دل کھول دیتے ہیں، تعلق مع اللہ صحیح معنوں میں حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کو ایسی جرت اور بہادری عطا کر دیتے ہیں کہ وہ بڑے سے بڑے خطرات سے ٹکرا جاتا ہے، پرواہ نہیں کرتا. کہاں تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے سے پہلے فرعون سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم مقابلہ تو کریں گے لیکن ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ قال نعم وانکم لمن المقربین، کہنے لگا کہ یہ کوئی معمولی بات ہے، چند ٹکے چاہتے ہو یا مستقل ہمیشہ کے لیے میرا قرب چاہتے ہو؟ تم تو میرے خاص ہو جاؤ گے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟
کہاں تو یہ کیفیت تھی اور کہاں یہ کیفیت ہے کہ اب فرعون ان کو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، اور پتہ ہے فرعون کیسا جابر ظالم بادشاہ تھا، یعنی زندہ انسان کی کھال گوشت ہڈیوں سے کھینچ لینا۔ دیکھو کہنا آسان ہے، بہت مشکل ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آزمائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرمایا کرتے تھے فَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو۔ اور آپ فرماتے تھے کہ دشمن کی ملاقات کی تمنا نہ کیا کرو، لا تتمنوا لقاء العدو فاسألوا اللہ العافیہ، دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، اللہ سے عافیت مانگو، لیکن اگر اللہ کی طرف سے مقابلہ ٹھہر جائے، یعنی مقدر ہو چکا لڑنا، تو فَاصْبِرُوا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، پھر جم جاؤ۔ كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، پہاڑ کی طرح جم جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ فرعون کیسا جابر اور ظالم انسان ہے، لیکن جب ایمان اندر میں اتر جاتا ہے بس پھر کوئی خطرہ نہیں لگتا، پھر تکلیف میں بھی وہ لذت اور حلاوت ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کیا کہنے لگے؟ فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تمہارا میں یہ کروں گا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں خلاف سمت کاٹ دوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ کہنے لگے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کر سکتے ہو کرو، جو کر سکتے ہو کرو۔ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے، ہم تو اللہ کی ملاقات کے منتظر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہی جانتے ہیں وہ کیا گھڑیاں تھیں، وہ کیا لمحات تھے، وہ پیغمبر کی کیا نگاہیں تھیں کہ جنہوں نے چند لمحوں میں ایسا رس، ایسا ایمان، ایسی حلاوت، ایسی لذت، ایسا تعلق مع اللہ نصیب فرما دیا کہ اب ساری منازل طے ہو گئیں، گویا ان آنکھوں سے فرش پہ بیٹھ کر عرش پر رب کا جنت اور رب کا قرب دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اب ان مقامات کو جو اللہ کی طرف سے ملنے والے ہیں، جو انعامات ہیں، وہ اتنے ان کے اوپر عیاں ہو گئے کہ اس کے مقابلے میں یہ کوئی تکلیف ہی نہیں لگتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی کیا اللہ نے ان کو مقام عطا کیا، یہ کہا فرعون کے سامنے۔ اب فرعون کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اب فرعون نے قانون دوبارہ پاس کر دیا کہ بھائی پھر سے ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دو۔ اس نے کہا ان کے فرعون کے درباریوں نے کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو ڈراؤ، کیا ان کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ بس اتنا ہی کہا کہ بھائی ہم موسیٰ علیہ السلام فرعون کے بارے میں کچھ نہیں، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہیں کہا، ایک لفظ نہیں بولا فرعون نے۔ کہا
کہ ان کے جو لوگ ہیں ان کے بچوں بچیوں کو قتل کر دیں گے، بس یہ کہا. ایسا خوف تھا اللہ کے نبی کا. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو پہلے بنی اسرائیل کے ایمان لا چکے تھے، انہوں نے کہا حضرت پھر وہ مصیبت دوبارہ آنی شروع ہو گئی. کہا نہیں، حوصلہ رکھ. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اللہ کی پکڑ شروع ہو گئی. اب پکڑ کیا شروع ہو گئی؟ اناج میں قلت، بارشیں رک گئیں، قحط کی صورت بن گئی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں. اب سمجھ گیا فرعون. اللہ اکبر. پھر ہاتھ جوڑ دیں نبی کے سامنے، معاف کر دیں، اللہ سے دعا کر دیں، اس پریشانی سے جان چھوٹ جائے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کتنا حوصلے والا ہوتا ہے، کتنا رحم دل ہوتا ہے، اور کتنا درگزر کرنے والا ہوتا ہے. فوراً دعا کر دی، اے اللہ مہربانی فرما. پھر بارش ہو گئی. جب بارش ہو گئی کہا یہ جادو تھا، ختم ہو گیا. اب دیکھا فراوانی ہو گئی ہر طرف. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر پکڑ آ گئی. پکڑ کے آئی، جو اناج تھا اس کو کیڑا لگ گیا. کیڑا لگ گیا. اب کرو کیا کرو گے؟ پھر بھاگے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ حضرت دعا کرتے ہیں. پھر دعا کر دی. کہا دیکھا ٹل گیا کام، ہماری حکومت ہے. پھر شوخیاں مارنے لگے. پھر اللہ کی پکڑ آ گئی. پھر اللہ کی پکڑ آ گئی. پھر کیا پکڑ آ گئی؟ کہ جو کھاتے ہیں، جو بناتے ہیں، جو دسترخوان پہ رکھتے ہیں، خون خون خون. یعنی اگر ادھر فرعونی بیٹھا ہے، ادھر بنی اسرائیل کا بیٹھا ہے، بنی اسرائیل اسی کھانے سے وہ نوالا لے رہا ہے تو ٹھیک ہے، فرعونی لے رہا ہے تو وہ خون ہے. خون ہے ایک ہی دسترخوان پر. اب اس سے زیادہ کیا مصیبت ہوگی؟ پھر کہا ہاتھ جوڑ دیے، حضرت دعا کر دی. پھر دعا کر دی. پھر کیا ہوا؟ مینڈک آ گئے. اب مینڈک اتنے نہ بستر بچ سکے، نہ گھر بچ سکے، ہر طرف مینڈکوں کا راج ہے. اب جب سارے عذاب آ گئے لیکن وہ نہ سمرے، پھر آخر میں اللہ کا عذاب جھاڑو پھرنے والا آیا. اب جھاڑو پھرا. اب کیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنے ساتھیوں کو لے کے نکلو. حضرت اپنے ساتھیوں کو راتوں رات لے کے نکلے. جب راتوں رات ساتھیوں کو لے کر کے نکلے، فرعون کو پتہ چلا، اپنی فوجیں نکالی پیچھے پکڑنے. اللہ اکبر. سامنے دریا آ گیا اور پیچھے فرعون کی فوجیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبرا گئے، کہنے لگے انا لمدرکون. حضرت پکڑے گئے، مارے گئے. کلا ان معی ربی سیہدین. کہا ہرگز نہیں. اللہ اکبر. یاد رکھیں اللہ کے نبی کو اللہ پر اتنا یقین ہوتا ہے، اتنا یقین ہوتا ہے، جیسے سورج کے نکلنے کے بعد دن کی موجودگی کا یقین ہوتا ہے، اس سے زیادہ اللہ کے نبی کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے. کافر نے تلوار ہاتھ میں لے کر، حضور کی تلوار ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں میں یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ کے ماتھے پہ کو ٹیٹی رکھ دے اور کہے ہاں بھائی 1 منٹ سے پہلے بتاؤ کون بچائے گا؟ تو اس وقت نکلے گا اللہ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لیکن نبی تو نبی ہوتا ہے. اللہ اللہ بس یہ کہا اور کافر پر ہیبت طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا. تلوار گری، آپ نے تلوار اٹھا لی. فرمایا اب بتاؤ آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ معاف کر دیا، معاف کر دیا. اللہ کا نبی اللہ کے وعدوں پر اتنا یقین ہوتا ہے، اتنا یقین ہوتا ہے جیسے مجھے آپ کو اپنی آنکھ پر یقین ہے کہ ہماری آنکھ غلط نہیں دیکھ رہی، صحیح دیکھ رہی ہے، ہماری زبان صحیح بول رہی ہے، ہمارا ہاتھ صحیح پکڑ رہا ہے. مجھے آپ کو اپنی آنکھ پر اتنا یقین نہیں جتنا اللہ کے نبی کو اللہ کی آنکھ پر یقین ہے، اللہ کے فرمان پر یقین ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا ہو گیا میاں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں ہیں، غار میں ہیں، حضور بھی ساتھ ہیں. اللہ اکبر. کافر سامنے آ گئے.
غار کے دہانے پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ تو آ گئے، یہ تو آ گئے سامنے، یہ دیکھیں اشاروں میں بات ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس جملے میں کیا محبت ہے، کیا مٹھاس ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی ہم کوئی ایسے ہیں، اللہ اکبر، ہمارے ساتھ تو اللہ کا پہرا ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے، ان کی مجال نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قدرت الہیہ، قانون الہی حرکت میں آیا، لمحوں میں ہی دیکھتے اس کے دہانے پر مکڑی نے جالا بنایا اور انڈے کبوتری کے موجود ہیں۔ کافر دیکھ کر کے کہنے لگے اگر اندر گئے ہوتے تو یہ کہاں ہوتا، یہ تو نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا۔ بھائی بات یہ ہے اللہ کی طاقت اور قدرت کو سمجھو، اللہ کی قدرت کو۔ چلے گئے واپس کہ چلے گئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں اتنا ہونے کے باوجود بھی اللہ کا نبی کہہ رہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں بھائی نہیں، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ راستے پیدا کرے گا۔ اب فرعون پیچھے آ رہا ہے، نظر بھی آ رہے ہیں، تلواریں نظر آ رہی ہیں، اور ادھر گردنیں اڑتی تصور میں نظر آ رہی ہیں کہ گردنیں اڑیں گی ہماری۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنی لاٹھی مارے، یہ اللہ کی طاقت ہے، ورنہ میں اور آپ اکٹھے ہو کے مارے سمندر میں لاٹھییں؟ کیوں بھائی سمندر میں لاٹھییں مارے کہ پانی راستے دے؟ نہیں، ہاتھ نبی کے ہے، طاقت اللہ کی ہے۔ بظاہر قرآن کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آج ہی کے پارے میں آخری میں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، ارے پیارے جی، نبی جی، آپ نے نہیں مٹی پھینکی، ان سب کی آنکھوں کو اندھا آپ نے نہیں کیا۔ آپ کے ہاتھ کی مٹی میں اتنی طاقت نہ تھی کہ ایک ایک شخص کی آنکھ میں جائے اور وہ اندھی ہو جائے، نہیں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، جب آپ پھینک رہے تھے آپ نہیں پھینک رہے تھے، لیکن اللہ پھینک رہے تھے، اللہ مار رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، 12 راستے بن گئے۔ سبحان اللہ، 12 راستے، اور دلدل بھی نہیں، ایسا نہیں کہ پاؤں دھسے جاؤ نکل جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو ایمان کیسا بڑھ رہا ہوگا، ایمان۔ اللہ اکبر۔ پیچھے فرعون آیا۔ اب جب فرعون آیا دیکھا، اس نے سمجھ لیا کہ بھئی یہ تو کوئی سازش ہے، یہ تو پھنسانے کا جال ہے، یہ تو چوہے کو پھنسانے کا جال ہے۔ دل نہیں چاہ رہا آگے بڑھنے کو، ڈر رہا ہے، لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ کی تدبیر غالب آ کر کے رہی۔ فرعون جس گھوڑے پر سوار تھا وہ نر تھا، جبرائیل علیہ السلام آگے گھوڑی پر سوار ہو کر کے آئے اور اس کے گھوڑے سے پہلے اپنی گھوڑی کو پانی میں ڈالا۔ گھوڑی کو گھوڑے نے دیکھا تو وہ بھی پیچھے ہو لیا، جب وہ پیچھے ہوا تو پورا لشکر پیچھے ہوا، جیسے ہی بیچ میں آیا پانی چل پڑا۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگا آمنا، میں ایمان لیا۔ تو کہا اب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے، اب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر بنی اسرائیل بیچارے خوف زدہ تھے۔ بسم اللہ۔ کہ فرعون ہو سکتا ہے تیراک ہو، لمبی ڈبکی لگائی ہو، مرا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے، وہ کھڑے سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ نے اس کی لاش کو کنارے پر ڈال دیا عبرت کے لیے کہ دیکھو یہ مر گیا ہے، لاش پھول گئی ہے، بدبو آنے لگ گئی ہے، دیکھو یہ اس کا انجام ہے۔ جو کل تک اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی کے دعوے کیا کرتا تھا، اب جب یہ کراس کر گئے تو حضرت سے کہنے لگے حضرت جی اب فارغ ہیں، کوئی کام نہیں ہے،
کوئی قانون وانون لے کے آئیں، کوئی کتاب لے کے آئیں اللہ تعالیٰ سے، کوئی ہم کام کریں، کوئی دین پر چلیں، کچھ لائیں کریں. حضرت فرمایا ٹھیک ہے. حضرت گئے کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے. فرمایا کہ دیکھو 1 مہینے کے بعد آؤں گا، 1 مہینے کے بعد آؤں گا. کہا ٹھیک ہے. جب وہاں گئے، اللہ اکبر، یہ بھی محبت کی بات ہے. دیکھو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو آپ گھر میں بٹھاتے ہیں، کمرے میں بٹھاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں. پہلے تو بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں، پھر جب وہ جانے لگتا ہے پھر کہتے ہیں نہیں بیٹھو چائے. یہ مقصد یہ نہیں ہوتا کھلانا پلانا، نہیں، مقصد ہوتا ہے دیر تک بٹھانا، چائے لے آئے. اب وہ جانے لگا، نہیں کھانا بھی تیار ہے. تو وہ کھانا کھا لیا، اب پھر بیٹھے ہیں. ارے بھائی اب کیوں بیٹھے ہیں؟ ارے پھر وہ نہیں بیٹھو، اب میٹھا آ رہا ہے، میٹھا آ گیا بھی. اچھا پھر جانے لگا، نہیں اب چائے پی کے جانا، قہوہ پی کے جانا. تو یہ کیا بہانے ہیں؟ محبت کے بہانے ہیں، دیر تک بٹھانے کے بہانے ہیں. 30 دن کا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 دن کا وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے. جب 30 دن پورے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام آئے نہیں. اللہ اکبر، آئے نہیں، بلکہ عرش والے نے روک دیا کہ آپ حضرت اور تشریف رکھیں، آپ 10 دن اور ہمارے پاس ٹھہریں. اللہ اکبر. اور 10 دن اور روزے رکھیں، وہاں روزہ. اللہ اکبر. یہاں سفر کے لیے گئے حضرت خضر کے پاس. صبح ناشتہ نہیں کیا، آگے پہنچے، کہنے لگے بھوک لگ گئی. اور وہاں 30 روزے رکھے، نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، نیت پر 30 دن کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، کچھ نہیں کھایا. 30 دن کے بعد جب اللہ سے ہم کلامی ہونی تھی، مسواک کر لی، تیاری ہو رہی ہے. جب اللہ سے ہم کلامی ہوئی، کہا گیا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ اسی کے لیے تو یہ روزے رکھوائے تھے، اب اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے 10 دن اور رکیں. اب 10 دن اور رکے. جب 10 دن پیچھے سامری ایک شیطان تھا، اس نے ان سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ختم ہو گئے، تم اللہ کو ڈھونڈتے ہو، میں تمہیں یہیں معبود بنا دیتا ہوں. دیکھو تمہارے پاس سونا چاندی ہے نا، جو فرعونیوں نے تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھوایا تھا، وہ تو تمہارے لیے حلال نہیں ہے، لاؤ وہ میرے حوالے کرو. اس نے اس کو پگھلا کے ایک بچڑا بنایا، اور جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑی کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اس نے سنبھال رکھی تھی. وہ ایسا شیطان تھا، جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑی پر سوار ہو کے آئے تھے، وہ گھوڑی جہاں جہاں قدم رکھتی تھی نیچے سے گھاس پیدا ہو جاتی تھی. اس نے سمجھا کہ اس مٹی میں خاص طاقت ہے، اس نے وہ مٹی اٹھا لی. اب وہ مٹی اس نے اس بچڑے کے پیٹ میں ڈال دی. جب اس کے پیٹ میں ڈالی تو یہ آواز نکالنے لگا، یعنی ایک طرح سے زندگی پیدا ہو گئی. تو یہ جو بنی اسرائیل تھے، کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے، وہ خدا تمہارے پاس خود آ گیا، یہ تمہارا خدا ہے. اب کچھ قوم اس کو پوجنے لگی. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع کر دی کہ حضرت آپ کی قوم تو بچڑے کو پوجنے لگ گئی. جب حضرت آئے، دیکھا ٹائم خاصا ہو گیا. باقی انشاءاللہ پھر کل اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ اپنے کرم سے جو کہا سنا گیا قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما. اے اللہ اپنی ذات عالی کا والہانہ تعلق نصیب فرما. اے اللہ رمضان المبارک کی خیر و برکتیں ہم سب کو نصیب فرما. روزے کی، اے اللہ تراویح کی برکتیں نصیب فرما. یا اللہ پاک فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، انہیں فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.